ناظرین و سامعین محترم، معذرت چاہتے ہیں، فنی خرابی کی وجہ سے کچھ ہمیں وقفہ کرنا پڑا، معذرت چاہتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خود اپنے حق کے خلافت بلا فصل کو صحابہ کرام سے قسم لے کر اور انہیں قسم دے کر ثابت کیا کہ وہ غدیر کے دن مولا کے اعلان ولایت کے وقت موجود تھے اور انہیں یاد دلایا. یعنی خود مولا نے اس کا حوالہ یاد دلایا کہ تم اس وقت موجود نہیں تھے، قسم دے کر انہوں نے کہا ہاں. تو یہاں پر بہت سے ایسے حوالہ جات موجود ہیں کہ مولا نے کبھی مہاجرین کے سامنے، کبھی انصار کے سامنے، کبھی انصار و مہاجرین دونوں کے سامنے، اور کبھی اصحاب شورا کے سامنے یہ اعلان فرمایا اور یہ ان سے استدلال کیا کہ میں ہی برحق خلیفہ ہوں. اب یہاں پر میں چونکہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہماری بحث مباحثہ ہے اور تحقیق علمی ہے، لہٰذا میں حوالے دینا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے سامنے مولا کائنات نے رحبہ کے مقام پر انہیں قسم دے کر پوچھا، ان میں ابو سلیمان المؤذن نمبر 1، ابو القاسم اسبغ بن نباتہ، اسے ابن اسیر نے وسط الغابہ جلد 3 صفحہ نمبر 307 پہ لکھا ہے، اور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 205 پر بھی لکھا ہے. اب راوی بہت سے ہیں، لمبی بات ہو جائے گی. وسط الغابہ میں اسبغ بن نباتہ سے مرقوم ہے کہ علی علیہ السلام نشد علی الناس من سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم غدیر خم ما قال الا قام، کہ جس نے بھی غدیر خم کے دن پیغمبر سے یہ سنا تھا جو اعلان ہوا تھا وہ کھڑا ہو جائے. تو ان میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے کہ جن میں ابو ایوب فقام بضعۃ عشر فیہم ابو ایوب الانصاری وابو زینب فقالوا نشهد انا سمعنا رسول الله واخذ بيدك يوم غدير خم فرفعها فقال الستم تشهدون انی بلغت ونصحت. بلغ ما انزل الیک من ربک کی آیت نازل ہونے کے بعد ابو ایوب انصاری کا مقام سبھی جانتے ہیں، وہ کون سی شخصیت ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہاں، آپ کے ہاتھ کو تھام کر بلند کر کے پیغمبر اکرم نے یہ پوچھا تھا کیا میں تم سے اولا نہیں ہوں. یہاں بھی اولا کا معنی دوست کیا جائے گا. یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ یہاں اولا کا معنی دوست بنتا ہی نہیں. ابھی آتا ہوں اس طرح. جب انہوں نے کہا قال الا ان اللہ عز وجل ولی وانا ولی المؤمنین فمن کنت مولاه فهذا علی مولاه. آگے روایت چلتی ہے، فضائل ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور دعا کریں، اللہم والمن والا ہو، جو اسے دوست رکھے اس سے دوست تو اسے دوست رکھ، وعادمن آدا ہو، اور جو اس سے دشمنی کرے تو اسے دشمن رکھ، وَأَحِبَّ مَنْ ہاں، یہ آخر تک چلتے. اب یہاں پر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مولا کا معنی اولا ہونا، الست اولا بکم من انفسکم کے سوال کے بعد یہ اعلان کیا گیا ہے. یہ خود اس بات کا قرینہ علمی ہے، یہ قرینہ علمیہ ہے کہ اس سے مراد وہی ہے کہ جو اولا کا معنی ہے. یہاں مولا کا معنی وہی ہے جو اولا کا معنی ہے. اب یہ میرے پاس بہت سے مناشدات ہیں جو مولا نے جمل کے دن، وہ 35 میں مولا نے یہ کیا تھا، یہ 36 ہجری میں مولا نے جمل کے دن. اب وہ میں جنگ جمل کو بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. اب جنگ جمل میں کون مولا کے مقابلے میں تھا، پیغمبر اکرم کی اس دعا کے بعد اس کا فیصلہ خود ناظرین کر سکتے. کوفہ میں 36 اور 37 ہجری میں بھی مولا نے مناشدات کیے، یعنی انہیں قسمیں دے دے کر پوچھا. اور ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہاں عرض کرتا چلوں کہ
جن لوگوں نے حدیث غدیر کو کتمان کیا، حدیث غدیر کا چھپایا، ان میں کون کون سے نام لیے گئے ہیں؟ 6 نام آتے ہیں: ابو حمزہ انس بن مالک، براء بن عازب الانصاری، جریر بن عبداللہ البجلی، زید بن ارقم الخزرجی، عبد الرحمن بن مدلج، یزید بن ودیع۔ یہ 6 لوگ ہیں کہ جنہوں نے حدیث غدیر کو چھپایا، تو مولا نے انہیں بد دعا دی۔ اب بد دعا کا بھی سن لیجیے۔ جن لوگوں نے حدیث غدیر کو چھپایا، یہ صرف وہ حارث بن نعمان فہری نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ کہ جنہوں نے چھپایا یہ بھی اسی طرح سے عذاب میں، کہ جن پر مولا نے بد دعا کی۔ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے، تاریخ اس حقیقت کو بتاتی ہے، ثابت کرتی ہے کہ جن لوگوں نے حدیث غدیر کو اس وقت کہ جب مولا نے انہیں قسم دی چھپایا، تو اس وقت مولا نے انہیں بد دعا دی۔ یہ ابو حمزہ صاحب جو ہیں انس بن مالک، یہ مولا کی بد دعا کے نتیجے میں برس کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ کتاب المعارف ابن قتیبہ کی صفحہ نمبر 194، اور اس کے بعد شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 362، اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 388 پر۔ ابقات الانوار حدیث الثقلین جلد 2 صفحہ نمبر 309 پر۔ اور اس کے بعد دوسرے صاحب وہ ہیں براء بن عازب، یہ نابینا ہو گئے۔ مولا کی اس قسم دینے کے بعد بھی انہوں نے غدیر کے واقعے کو چھپایا تو اندھے ہو گئے۔ زید بن ارقم نے بھی، ہاں اس کا حوالہ بھی دیتا چلوں کہ ارجح المطالب شافعی کی ہے، یہ صفحہ نمبر 500، عبید اللہ امرتسری شافعی صفحہ 580 پر، اور انصاب الاشراف بلازری جلد نمبر 1 میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ صاحب نابینا ہو گئے۔ زید بن ارقم بھی حدیث غدیر کو قسم دینے کے بعد چھپانے کے نتیجے میں نابینا ہو گئے۔ یہ بھی المناقب ابن مغازلی شافعی میں صفحہ نمبر 23 پر حدیث نمبر 33 پر لکھا ہوا ہے، اور سیرہ حلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 337۔ چوتھے وہ ہیں جریر بن عبداللہ البجلی، یہ مولا کے اس قسم دینے کے بعد بھی انہوں نے حدیث غدیر کو چھپایا، تو یہ بیچارے اپنے علم سے محروم ہو گئے۔ آگے بھی بہت کچھ ہے، اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آیہ تبلیغ کے نتیجے میں 2 کام ہوئے۔ ایک تو تکمیل دین کی آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کا یہ کہنا کہ حمد ہے اللہ کی کہ جس نے میری رسالت اور علی کی ولایت کے ذریعے دین کو مکمل کیا۔ تو اب بتائیے کیا یہ چوتھی خلافت کا اعلان تھا؟ اور اس کے بعد پھر جو مبارکیں دی گئیں اور جنہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا وہ بھی بیان کر چکا ہوں۔ اب میرے خیال میں حدیث غدیر کے بارے